السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ کے ساتھ شاہد منیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی دھماکہ دار خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ عثمان ڈار کو، جو تحریک انصاف کے یوتھ کے مشیر بھی رہ چکے وزیر اعظم کے اور تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما ہیں، ان کو آج گرفتار کر لیا گیا سیالکوٹ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں جدھر تحریک انصاف نے جلسہ کرنا تھا، اس جلسہ گاہ کو اکھاڑ دیا گیا ہے۔ وہاں پہ کرینوں کا استعمال کر کے، شیلنگ کے ذریعے جو کارکن تھے، جو ورکر تھے، وہاں پہ جو جلسے کے لیے آج کے لیے وہاں پہ تقریب کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عثمان ڈار کے ساتھ سعید احمد بلی ایڈوکیٹ کو بھی، جو N72 سے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ علی اسجد ملی صاحب کو بھی اس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جو ڈسکا سے الیکشن لڑتے ہیں۔ اور اس طرح سے عثمان ڈار کے بھائی جو ہے عمر ڈار، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماؤں کو سیالکوٹ سے گرفتار کرنے کے بعد اب ایک چیز بالکل واضح ہو چکی ہے، وہ یہ کہ تحریک انصاف کے خلاف، ناظرین، تحریک انصاف کے خلاف مسلم لیگ نواز کی حکومت یہ فیصلہ کر گئی ہے کہ انہوں نے اب تحریک انصاف کے خلاف ایکشن کرنا ہے۔ اس احتجاجی تحریک کو، جس کا عمران خان لیڈ کر رہے ہیں، اس کو لانچ کرنے سے پہلے یہ تحریک انصاف کے خلاف ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے تشدد کا، ریاستی مشینری کے استعمال کا اور گرفتاریوں کا، اس سے پاکستان کا بھلا نہیں ہونے والا۔ اس سے پاکستان کی جو گرتی ہوئی معاشیت ہے، اس کو سہارا نہیں ملنے والا، بلکہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں، جو کہ خواجہ آصف، جو مسلم لیگ نواز کے اہم ترین رہنما ہیں سیالکوٹ سے، ان کے انڈر جو اس طرح کے یہ جو اقدامات کیے ہیں مسلم لیگ نواز نے، ان سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہونے کا قوی امکان ہے۔ کیونکہ جب کبھی بھی آپ ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نواز جب بھی ریاستی مشینری کا استعمال کرتی ہے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت بھیانک اور بونچال لا دینے والے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں جب انہوں نے تحریک منہاج القرآن کے وہاں پہ دفتر کے اوپر، انہوں نے مرکز کے اوپر اٹیک کیا، وہاں پہ کارروائی کی، ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا، تو 18 شہادتیں وہاں پہ رونما ہو گئی۔ ابھی تو یہ کل کی بات ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار پروٹیسٹ جو جہاں کہیں بھی ہوئے، اور اگر مسلم لیگ نواز نے ریاستی مشینری کا استعمال کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج کے اوپر جب وہاں پہ بھی ایکشن کیا، رانا ثناء اللہ کے زیر نگرانی جب وہ وزیر قانون تھے پنجاب کے، تو تب بھی وہاں پہ اموات ہوئی تھیں۔ اور یہ جس طرح کے اقدامات کا ہمیں منظرنامہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لندن کی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت نے اب تحریک انصاف کے خلاف سخت ترین ایکشن لانچ کرنا ہے، حکومتی ریاستی مشینری کا۔ لیکن اس طرح کے اقدامات سے جو سائیڈ ایفیکٹ سامنے آپ کے آئیں گے وہ بہت بھیانک ہوں گے۔ آپ یہ آج کے ولاگ میں آپ کے سامنے یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف جب اس کو ریٹیلیٹ کرے گی، جب اس کو وہ کاؤنٹر کرے گی، تو پھر جو منظرنامہ آپ کے سامنے آئے گا اس سے پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ ایک پرامن تحریک کو، پرامن احتجاج کو آپ زبردستی کوشش کر کے تحریک انصاف کے احتجاج کو آپ موڑنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ملک میں انارکی پھیلے، آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیلے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال کر کے ملک کو اس سمت میں لیا جا سکے جس سے ملک کا بھلا نہ ہو۔ تو یہ بہت ہی بھیانک نتائج کی ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ جس طرح سے مسلم لیگ نواز کی حکومت کی کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں، جس طرح سے ان کی کانپیں تحریک انصاف کے جلسوں کی، جو آئے روز اتنے بڑے جلسے، اٹک میں ریکارڈ ساز جلسہ، مردان میں ریکارڈ ساز جلسہ، پاکستان کے طول و عرض میں چھوٹے بڑے تمام شہروں میں
لاکھوں کی تعداد میں لوگ عمران خان کے نظریے کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، یہ رات کو سونے نہیں دے رہا مسلم لیگ نواز کی حکومت کو اور اپوزیشن کی 11 جماعتوں نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ عوام عمران خان کے ساتھ اس طرح سے سمپتھی اور ہمدردی رکھے گی۔ یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو یہ ایکشن اس حکومت کی امپورٹڈ حکومت جو اس تحریک انصاف کے ساتھ جو کرنے جا رہی ہے عدم اعتماد کے تھرو، اس کے اس طرح سے اثرات سامنے آئیں گے، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، بلکہ یہ جو ان کے جو پیچھے سے جو سازش کرنے والے تھے ان کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں فوری طور کے اوپر جو تحریک انصاف ہے کچھ بڑا اعلان کر سکتی ہے، جس سے آنے والے دنوں میں مزید بھونچال آ سکتا ہے۔ ناظرین، وائی کے پیچھے ایک اہم ترین تھیوری مسلم لیگ نواز کی اور اس کے اتحادیوں کی یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کو چند دن اور موقع ملا تو یہ اپنی تحریک کو اور زیادہ منظم انداز میں مومنٹم کو عوام میں ابھار کے زیادہ بہتر طریقے سے لا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے حکومت اس نے یہ کارروائی کی، لیکن شاید ان کے یہ وہم میں گمان میں بھی نہیں ہے، تحریک انصاف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلے سے ہی پریپیئر ہو چکی ہے۔ اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کوئی بڑا اعلان اگر اچانک کر دیا تحریک انصاف نے تو شاید حکومت اس طرح سے اس کو کاؤنٹر نہ کر سکے۔ تو یہ آج کا دن بڑا اہم ہے، کوئی بڑی خبر آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو ناظرین، اللہ حافظ۔